الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات. ایک دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على أفضل العدد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيبي وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي أنت سيد في الدنيا وسید فی الآخرہ. ایک دفعہ رحمتاً نہیں رحمتاً ہار نہیں وقار سمجھ کر کنکر نہیں در بن کر گناہگار نہیں ور بن کر وضوء ولایت سے مدین عطر عقیدت سے معطر لہلہاتی ہوئی حسینی صلوات کی تلاوت فرما لیجیے گا. سامعین دی وقار موالیان حیدر کرار محبان آل اطہار لائق حمد ہے وہ خالق لم یزل لا یزال کہ جس کی خالقیت کے حسن کو بیان کرنے کے واسطے میں حقیر کو اللہ کی اس بھری کائنات میں اس سے زیادہ خوبصورت جملہ کوئی ملتا نہیں کہ علی جیسی بے مثل و بے مثال ہستی اس کے سامنے سر سجدے میں رکھ کر یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے پروردگارا انت الخالق و انا المخلوق. میں مخلوق ہوں تو علی کا خالق ہے. یہی اس کی خالقیت کا حسن ہے کہ اس کی مخلوق میں علی آتے ہیں. درود و سلام ہو اللہ کی مصطفیٰ اور برگزیدہ ہستیوں پر کہ جنہیں نظر نہ آنے والے خدا نے اپنے ارادے اور وحی کا ترجمان بنا کر روئے زمین پہ بھیجا. خوش نصیبی ہے میری اور آپ کی اگر توجہ کریں تو پہلے جملے سے آپ کے مزاج کا ذرا پتہ چل جائے گا. خوش نصیبی ہے میری اور آپ کی ناز کیا کریں اپنے مقدر پہ کہ اللہ نے آپ کو وہ دہلیز عطا کی ہے کہ جس دہلیز پہ آنے کے بعد بندہ در بدر نہیں ہوتا. ناز کیا کریں اپنے مقدر پہ. اللہ نے ایسے سخیوں کے دروازے پہ آپ کی پیشانی کو جھکایا ہے جو اتنے کریم ہیں اتنے سخی ہیں. ذرا جملے کے وزن کا اندازہ کیجیے گا. اتنے کریم ہیں اتنے سخی ہیں کہ جن پہ صدقہ حرام ہے وہ بھی انہی کا صدقہ کھاتے ہیں. توجہ کر رہے ہیں میرے ساتھ. ناز کیا کریں اپنے مقدر پہ, فخر کیا کریں اپنی قسمت پہ کہ اللہ نے آپ کو ایسی دہلیز عطا کی ہے کہ جس دہلیز پہ رہ کے بندہ کہہ سکتا ہے مم مثلی اور پر بھی نہیں جلیں گے. نہیں پہنچے آپ. فطرس نامی فرشتہ گستاخی ہو گئی. اللہ نے پرواز بڑی خوبصورت عطا کی تھی. پرواز کرتے کرتے کہہ بیٹھا مم مثلی, کون ہے مجھ جیسا. اللہ نے پر کاٹے. پر کاٹنے کے بعد کہا تجھے نہیں پتا میری بارگاہ میں تکبر نہیں چلتا. پر کٹے بیمار پڑا تھا. ایک وقت آیا امام علی کے گھر میں امام حسین کی ولادت ہوئی. جبرائیل ملائکہ کا دستہ لے کے آ رہا تھا مبارکباد دینے کے لیے. فطرس کے قریب سے گزرے. فطرس نے پوچھا جبرائیل اس شان و شوکت کے ساتھ کہاں
حسین کی آمد ہوئی ہے، مبارکباد دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ قطرس ان کی ہمراہی میں زمین پہ ساتھ آیا۔ مولا مشکل کشا سے جبریل نے کہا مولا بیمار ہے، اس کو شفا چاہیے۔ مولا نے کہا جاؤ میرے بیٹے کے چولہے سے مس کرو، اس کو شفا عطا ہو جائے گی۔ جب قطرس کو امام حسین کے چولہے سے مس کیا گیا، اس کو شفا عطا ہو گئی۔ اب جب پر ملے پرواز کر رہا تھا، جبرائیل نے پکار کے کہا قطرس اب کہہ من مثلی، کون ہے مجھ جیسا کہ میرے شافی کا نام حسین ابن علی ہے۔ اب کہہ من مثلی، ناز کیا کرے اپنے ناز کیا کرے اپنی قسمت پہ کہ اللہ نے آپ کی قسمت میں علی رکھا ہے۔ دیکھیں ہر نیکی ایسی ہے، بندہ نیکی کر لیتا ہے۔ ایک دفعہ پیغمبر نے جب ارشاد فرمایا کہ بندہ ایک دفعہ سبحان اللہ کہے، جنت میں ایک درخت اگتا ہے جس کا سایہ اسے نصیب ہوگا۔ ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ پھر تو ہماری پوری جنت ہو جائے گی، جتنا ہم سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرتے ہیں درخت ہی درخت ہو جائیں گے۔ رسول اللہ نے کہا نہ بھئی، سبحان اللہ کہنے کے بعد درخت تو اگ جائے گا، شرط یہ ہے وہ درخت تب تک اگا رہے گا جب تک تم کوئی آگ نہ بھیج دو جو اس درخت کو جلا ڈالے۔ یعنی ہر نیکی ایسی ہے جس کو کوئی نہ کوئی گناہ مٹا دیتا ہے، ہر گناہ ایسا ہے جس کو کوئی نہ کوئی نیکی مٹا دیتا ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں گناہ کرنے کے بعد بندہ توبہ کر لے، صدق کے دل سے توبہ کرے، نادم ہو جائے، آنکھ سے آنسو آ جائے، اللہ وہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ بھائی دیکھو ہر نیکی ایسی ہے جسے کوئی گناہ مٹا دیتا ہے، ہر گناہ ایسا ہے جسے کوئی نیکی مٹا دیتی ہے۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں حب علی ابن ابی طالب حسنۃ لا تضر معها سیئۃ۔ دیکھو محبت علی ایسی نیکی ہے جسے کوئی گناہ مٹا نہیں سکتا، اور بغض علی ایسی برائی ہے، ایسی لعنت ہے جسے کوئی نیکی مٹا نہیں سکتی۔ یہ محبت علی، یہ دشمنی علی، یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، ان پہ توجہ رکھنا۔ چھٹے امام رسول کے چھٹے بیٹے ارشاد فرماتے ہیں ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی منہ۔ صادق آل محمد ارشاد فرماتے ہیں میرے دل میں جو میرے بابا علی کی ولایت ہے وہ ان کی اولاد سے ہونے سے زیادہ مجھے عزیز ہے۔ کسی نے سوال کیا مولا ایسا کیوں ہے؟ آپ کے دل میں جو ولایت علی ہے وہ علی کی اولاد سے ہونے سے زیادہ افضل ہے۔ امام نے مسکرا کے کہا دیکھ بندہ خدا، اگر میرے دل میں محبت علی ہوگی تو میرا نسب مجھے فائدہ دے گا، اور میں علی کے بیٹے کے دل میں اگر ولایت علی نہ ہوئی میرا نسب مجھے فائدہ نہیں دے سکتا۔ میرے بھائی جملہ پورا سماعت فرمانا اور دعاؤں میں یاد رکھنا، جب علی کا بیٹا ولایت علی کے بغیر نسب فائدہ نہیں دے رہا، تیرے میرے جیسے علی کے بغیر کیا بنے گا؟ شجرے بیان کرو، حسین کے فلاں بیٹے کا شجرہ فلاں سے ملتا ہے، فلاں جا کے بنی امیہ سے ملتا ہے، فلاں جا کے بنی عباس سے ملتا ہے، فلاں جا کے کہیں ملتا ہے۔ بھائی ہم تمہیں سمجھاتے رہتے ہیں، ہمارے نزدیک نسب اہمیت نہیں رکھتے، ہمارے نزدیک اگر کوئی چیز اہمیت رکھتی ہے تو وہ نسبت ہے۔ نسبت اچھی ہو تو نسب بسم اللہ، نسبت بری ہو تو نسب جائے جہنم میں۔ نسب نہیں، نسبت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ بل پاس ہوئے ہیں اسمبلیوں میں، توہین صحابہ و اہل بیت، بل کا نام دیکھیے گا، توہین صحابہ و اہل بیت، توہین صحابہ اور اہل بیت۔ بھائی توہین اہل بیت تو تم خود کر رہے ہو، صحابہ کو اہل
سب سے بڑی توہین تو خود کر رہے ہو۔ رسول نے کیا کہا تھا؟ انی تارکن فیکم الثقلین، تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ ایک میری اہل بیت ہے، ایک قرآن ہے۔ اگر ان سے تمسک رکھو گے لن تضلوا بعدی ابدا، تم میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اگلا جملہ رسول نے کہا ولا تقدموہما فتہلکوا ولا تعلموہما انہما اعلمکم، دیکھو ان سے قدم نہ بڑھانا، ہلاکت تمہارا مقدر بن جائے گی، اور انہیں کبھی سکھانے کی کوشش نہ کرنا۔ جب بھی سیکھنے سکھانے کی بات آئے گی تمہیں ہی ان کی دہلیز پہ سر رکھ کے یہ کہنا پڑے گا لولا علی لہلک فلاں، اگر علی نہ ہوتے تمہاری ہر بلندی ہلاک ہو جاتی۔ تھکے تو نہیں بیٹھے، گرمی پریشان تو نہیں کر رہی؟ یہ بل پاس کروا کے دوست جما کے ہم سے احترام کروانا چاہتے ہیں۔ جتنے بیٹھے ہیں سب کی نمائندگی کرتے ہوئے یہاں ممبر پہ بیٹھا ہوں، نمائندگی کرنا حق بنتا ہے۔ سارے شیعہ نے علی کی نمائندگی کرتے ہوئے طالب علم ہونے کی حیثیت سے پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں اور علل اعلان کہتا ہوں، بھائی جتنے جتن کر سکتے ہو کر لو، جتنی کوششیں کر سکتے ہو کر لو۔ ہم کف لسان تو رکھ سکتے ہیں لیکن دشمن زہرا کا احترام نہیں کر سکتے۔ کف لسان رکھ سکتے ہیں، دشمن سیدہ کا احترام نہیں کر سکتے۔ لیکن میں ایک مشورہ ضرور دوں گا، بل پاس کروا کے بار بار محنتیں کرنا، بار بار قانون سازیاں کرنا، بار بار سزاؤں کی دھمکیاں دینے سے بہتر ہے ان کی دہلیز پہ جاؤ ہی نہیں جہاں جگہ جگہ پہ توہین کے پہلو نظر آتے ہیں۔ اس دہلیز پہ آؤ نا جو کامل ہے، جو لا ریب ہے، جو بے عیب ہے۔ یہاں کہ تمہیں نظر آئے گا کہ بلندی عصمت کیا ہے، یہاں کہ تمہیں نظر آئے گا کہ مکمل کون ہوتے ہیں، احترام کن کا کیا جاتا ہے۔ یہ کف لسان تو ہم رکھ سکتے ہیں، احترام ہم سے نہیں ہوتا۔ صلوات پڑھیے ذرا میرے جوان۔ رسول خدا نے ارشاد فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، میرا ٹکڑا ہے سیدہ، من آذاہا فقد آذانی، جو اذیت دے گا مجھے اذیت دے گا۔ اب جو سیدہ کو اذیت دے رہا ہے وہ رسول کو اذیت دے رہا ہے، جو رسول کو اذیت دے رہا ہے وہ خدا کو اذیت دے رہا ہے، اور خدا کو اذیت دینے والے دائرہ اسلام سے نکل جاتے ہیں، وہ کافر ہوا کرتے ہیں۔ دیکھو اب کافر کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ الذین کفروا وماتوا وہم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اے وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا اور اس حالت میں مر گئے کہ وہ کافر تھے، ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے ملائکہ کی بھی لعنت ہے، اور تمام لوگوں کی بھی لعنت ہے۔ رسول اللہ نے مسئلہ ہی حل کر ڈالا ہے۔ کبھی رضی اللہ اور لعنت اللہ میں کنفیوژن ہو جائے نا، دیکھ لینا کہ جس سے سیدہ راضی بسم اللہ، سیدہ ناراض لعنت اللہ۔ بات پڑھے نا ذرا مل کے۔ وقت بہت کم ہے، ذرا جلدی سے چلتا ہوں۔ یہ بل پاس کروا کے ہم سے عقیدے نہ منوائے۔ دیکھیں ہمارے علماء کا مراجع کے فتاوی ہیں کہ کسی کے بھی مقدسات کی توہین حرام ہے۔ توجہ ہے، فتاوی ہے توہین حرام ہے، ہم توہین نہیں کرتے، لیکن ہماری مجبوری ہے، ہم نے اپنی نسلوں کو تاریخ بتانی ہے۔ تاریخ بتانے پہ تو پابندیاں نہ لگاؤ نا۔ یہ بنی امیہ یا بنو عباس کا دور نہیں ہے، یہ کیمرے کی آنکھ کا دور ہے جہاں حقیقتیں چھپائی جا سکتی ہیں۔
حقیقتیں چھپانا. بعض لوگ سوال کرتے ہیں جب امامہ سر پہ دیکھتے ہیں، سید دیکھتے ہیں، شیعہ دیکھتے ہیں، تو کہتے ہیں شاہ صاحب دیکھیں آپ سید ہیں، امامہ سر پہ رکھا ہوا ہے، لیکن بعض سید ہیں جو علم نہیں مانتے، جو ماتم نہیں مانتے، جو عزاداری حسین ابن علی نہیں مانتے، جو فلاں عقیدے کو نہیں مانتے. بھائی سیدھا سیدھا یوں کہوں، سید بھی ہے وہابی بھی ہے. وجہ کیا ہے؟ بھائی دور ایسے درمیان میں آئے کہ جو محبت علی کا اظہار کرتا تھا اسے دیواروں میں چندوا دیا جاتا تھا، زندہ دیوار میں گاڑ دیا جاتا تھا، زندہ زمیں گور کر دیا جاتا تھا، زمیں بوس کر دیا جاتا تھا، اور کسی کو بھی نام علی لینے نہیں دیا جاتا تھا. پھر لوگوں نے اپنی نسلوں سے حقائق چھپانا شروع کر دیا. ماؤں کے دل بڑے نرم ہوا کرتے ہیں نا، ماؤں نے پھر اپنے بچوں سے حقائق چھپائے. باپ کو نصیحت کی کہ بچوں کو حقیقت نہیں بتانی، کہیں بچپنے کے باعث باہر جا کے کوئی نام نہ لے اور کہیں ہمارے بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے. اس لیے نسلیں متنفر ہو گئی، نسلیں بدل گئی، سادات وہابی ہو گئے. توجہ ہے، پریشان تو نہیں بیٹھے. نسلیں تاریخ چھپانے کی وجہ سے بدل گئی. ہمارا اب یہ مجبوری ہے یہ کہ ہم نے اپنی نسلوں کو حقائق بتانے ہیں. حقیقت ہم نہیں چھپا سکتے. اگر تم سرکار ابو طالب کو نصاب میں کافر لکھو گے، ہم تو اپنی اولاد کو بتائیں گے نا بھائی ابو طالب کو کافر کہنے والا خود کافر ہے. ہم تو بتائیں گے نا علی کے باپ کو کافر کہنے والے کو اپنے باپ کا نہیں معلوم وہ مسلمان تھا یا کافر. ہم تو بتائیں گے نا. علی مولا کے پاس ایک بندہ آ گیا، بس آخری جملہ سنو. پاس آ کے نا علی مولا زمین میں کام کر رہے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے. میرے مولا علی کائنات کے امیر تھے، جتنا ملتا تھا خدا کی راہ میں دے دیتے تھے، کیونکہ علی اتنے سخی اور کریم تھے، مال پاس رکھنا ان کو جچتا نہیں تھا. بندہ قریب آ کے کہنے لگا یا علی ابو کا فی النار، نعوذ باللہ آپ کے باپ تو جہنم میں ہے. توجہ ہے. علی مولا مسکرا کے کہنے لگے وہ کام جو کر رہے تھے نا کام چھوڑ دیا. گستاخی اور جرت دیکھیے نا اس بندے کی. کائنات کے امیر کے پاس آ کے، کائنات کے شجاع ترین بندے کے پاس آ کے کہہ رہا ہے آپ کا باپ نعوذ باللہ جہنم میں ہے. علی مولا نے اس سے لڑائی نہیں کی، ایک جملہ کہا دیکھ ابھی فی النار وانا قسیم الجنت والنار. کیسے ہو سکتا ہے باپ جہنم چلا جائے حالانکہ بچے جنت تقسیم کر رہے ہوں. ایسے ہو سکتا ہے. تو اپنے باپ کی فکر کر، اپنے کا میں کر دوں گا، اپنے بے ہودہ فکر کر. صلوات پڑھیے ذرا مل چلے. یہ تاریخی حقائق ہیں، یہ تو نہیں چھپائے جا سکتے. چاہے بلوں کی دونس ہو، چاہے جو بھی ہو. ہم اس بل کو یکسر مسترد کرتے ہیں، یہ قابل قبول نہیں ہے نا. دیکھیں اب کسی پہ بھی توہین کا فتویٰ لگا کے یہاں بیٹھے بیٹھے بندے نے نہ کوئی بات کی ہو نہ کچھ کہا ہو، کوئی اپنی دشمنی میں جا کے اس پہ FIR کروا ڈالے اور اس کو توہین کی سزا ہو جائے، یہ تو قابل قبول بات نہیں. بل کوئی ایسا بننا چاہیے کہ جو قابل قبول ہو اور قانون کے مطابق ہو. یہ قانون کے بھی مطابق نہیں ہے. کسی پہ بھی جا کے آپ FIR کروا سکتے ہیں، کچھ اس کی شرائط ہونی چاہیے. اور ایک گزارش میں اپنے اساتذہ کی طرف سے، اپنے بڑوں کی طرف سے، اپنی طرف سے، اپنے بڑوں میں بیٹھ کے بات کر لوں. دیکھیں اپنے اندر سیاسی شعور کو بیدار کریں. جب یہ بل پاس ہو رہے اسمبلیوں میں بندے بیٹھے تھے نا، تو پھر ہی شیعہ علی کے خلاف بل پاس ہوتے ہیں نا. اپنے اندر سیاسی شعور بیدار کریں تاکہ آپ کے بندے مضبوط ہو کے اسمبلیوں میں بیٹھیں. آپ کا اپنا ایک سیاسی حلقہ ہو جو اس چیز کو مسترد کر سکے، اس کو رد کر سکے. اتنی جرت ہو آپ میں کہ آپ اپنا دفاع کر سکیں. اور پاکستان میں رہ کے یہ کام سیاست میں آئے بغیر نہیں ہو سکتا. صحیح کہہ رہا ہوں نا. سیاسی شعور کو بیدار کریں، اپنا ووٹ بینک دیکھیں آپ کس کو ووٹ دے رہے ہیں. توجہ ہے. صلوات پڑھیے ذرا محمد. سیاسی شعور بیدار کریں، اپنی اولاد کی تربیت ولایت بھی کریں. ولایت اور ان کی سیرت انہیں سکھائیں اپنے بچوں کو. ایک پیغام میں ہر مجلس میں دیا کرتا ہوں، سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے
اس زمانے میں اپنے زمانے کے امام کی ظہور کے واسطے زمینہ سازی کریں، اپنے آپ کو اس قابل بنائیں۔ ایک جملہ میں نے پہلے بھی شاید یہاں کہا تھا، ایک ہوتی ہے ثقافت اخذ، ایک ہے ثقافت عطا۔ ثقافت اخذ ہے لینے کی ثقافت اور عطا ہے دینے کی ثقافت۔ سب سے زیادہ مانگی جانے والی دعا مجمع میں سے کوئی بول کے اگر زحمت کرے تو کیا دعا سب سے زیادہ مانگتے ہیں؟ سب سے زیادہ مانگی جانے والی دعا، اللہ انہیں سلامت رکھے، انہوں نے کہا امام زمانہ کے ظہور کی دعا، لیکن نہیں، یہ حقیقت نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں جو سب سے زیادہ مانگی جاتی ہے وہ دعا یہ ہے، پروردگارہ گھر چھوٹا ہے بڑا گھر عطا کر، پروردگارہ رزق کم ہے زیادہ رزق عطا کر، پروردگارہ موٹر سائیکل ہے خاندان کو لے کے اس پہ سفر نہیں کر سکتا، کوئی گاڑی عطا کر۔ ایسے ہی ہے نا، یہ ثقافت اخذ ہے، بے اولاد ہوں پروردگارہ اولاد عطا کر، یہ لینے کی ثقافت ہے، خدایا دے دے، خدایا دے دے، خدایا دے دے۔ لیکن ایک ثقافت عطا ہے، دینے کی ثقافت ہے، ہاتھ اٹھائیں مظلوم کربلا کی طرح کہیں پروردگارہ اگر اولاد چاہیے آل محمد کے راستے میں اولاد حاضر ہے، اگر جان چاہیے آل محمد کے راستے میں جان حاضر ہے، پروردگارہ دیکھ سیرت آل محمد پہ چلنا ہے، متکبر ہوں مجھ سے میرا تکبر لے لے۔ یہ ثقافت عطا ہے، دینے کی ثقافت ہے، اور یہ کربلا والوں نے آپ کو سکھائی ہے۔ بیٹے دینے پڑے، جان دینی پڑے، ناموس پہ بات آئے، لیکن وقت کے امام کا تحفظ ضرور کرنا، وقت کے امام کے لیے زمینہ سازی کریں۔ صلوات پڑھیں محمد میرا خیال نبی قبلہ نہیں آئے، میرے پاس ٹائم ہے۔ میرے بھائی پڑھ رہے تھے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کے بعد افضل الخلق حضرت ابراہیم۔ ایک طالب علمانہ جملہ یہاں پہ کہہ کے جاؤں گا، کسی کے خلاف نہیں، کسی کی ریس کرتے ہوئے نہیں، توجہ ہے، کسی کی ضد میں نہیں، جو حقیقت ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلے جو بلندی آئے اسے خدا کہتے ہیں، خدا کے بعد جو بلندی آئے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اور سرکار مصطفیٰ کے بعد ہر بلندی محتاج علی ہے، ہر بلندی سے بلند ہے میرا مولا۔ ساسا ابن سوحان نامی شخص ہے، کہتا ہے یہ پہلے اس کا تعارف کروا دوں، رسول کا صحابی ہے، رسول کی صحبت میں رہنے کے بعد جب رسول اس دنیا سے چلے گئے، جب تک امام علی زندہ رہے یہ امام کی مائیت میں رہا ہے۔ امام کی مائیت میں زندگی گزارنے کے بعد علی علیہ السلام کا آخری وقت تھا، جب آخری وقت قریب آیا تو کہتے ہیں میں نے امام سے کچھ سوال کیے، ان سوالوں کے مولا نے مجھے جواب دیے، آخری وقت تھا، ضرب لگی ہوئی تھی، شہادت کا وقت قریب تھا، کہتے ہیں مجھے مولا نے جواب دیے۔ میں کہتا ہوں مولا آپ مریض تھے، آپ کو ضرب لگی ہوئی تھی، خون بہ رہا تھا، شہادت کا وقت قریب تھا، آپ کہہ دیتے ساسا بعد میں پوچھ لینا، ساسا ابھی مجھ میں طاقت نہیں ہے جواب دے سکوں، کائنات کے امیر دنیا والوں کو پیغام دے رہے تھے، لوگوں دیکھو ہم بیمار ہو ہمیں نہ ہذیان ہوتا ہے نہ عصیان ہوتا ہے، ہم جیسے بھی ہو ہم عالم ہوتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں۔ اچھا سوال اس نے کیا کیے؟ سب سے پہلا سوال کیا، کہتے یا علی انت افضل ام آدم، آپ افضل ہیں یا آدم نبی؟ توجہ ہے، مسکرا کے کائنات کے امیر نے کہا ساسا دیکھ بندہ اپنی تعریف کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا، لیکن قرآن میں اللہ کہتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، لوگوں جو اللہ تمہیں نعمتیں عطا کرتا ہے ان کے بارے میں گفتگو کر لیا کرو۔ ساسا میں اللہ کی نعمت بیان کر رہا ہوں، اللہ نے علی کو فضل ایسا عطا کیا ہے، انا افضل من آدم، میں آدم سے افضل ہوں۔ پریشان ہوا ساسا، کہتا یا علی کیف، کیسے آپ آدم سے افضل ہیں؟ علی مولا نے مسکرا کے کہا، ایک جملہ یہاں رک کے کہتا ہوں، دیکھو ساسا نے نبی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، علی کے ساتھ زندگی گزاری ہے، ساری زندگی علی کے ساتھ رہ کے نہیں سمجھ سکا علی کیا ہے، 1400 سال بعد تجھے مجھے کیا پتا چلے کہ علی کیا ہے؟ ساری زندگی آپ افضل ہیں یا آدم؟ انا افضل من
من آدم، میں آدم سے افضل ہوں۔ یا علی دلیل کیا ہے؟ مسکرا کے علی مولا نے کہا دیکھو جب جنت سے آدم کو نکالا گیا، اللہ نے آدم کو خلق کر کے جنت میں جگہ دی، جگہ دینے کے بعد کہا جنت میں رہ، میری نعمتوں سے استفادہ کر، جتنی نعمتیں کھا سکتا ہے کھا لے، جتنی نعمتیں پی سکتا ہے پی لے، کھانے والی سے الگ استفادہ کر، پینے والی سے الگ استفادہ کر، لباس جیسا چاہتا ہے ویسا پہن لے، لیکن ایک کام ہے جو نہیں کرنا، فلاں درخت کے قریب نہیں جانا۔ دیکھ ساسا آدم اتنی نعمتوں کے ہونے کے باوجود، اللہ کے منع کرنے کے باوجود ترک اولا ہو گیا، اس درخت کے قریب چلے گئے، اس درخت سے دانہ چکھ لیا، اس درخت کا پھل چکھ لیا۔ اس درخت کے بارے میں علی مولا فرماتے وہ گندم کا درخت تھا، آدم نے گندم کا دانہ چکھ لیا، گندم حرام تھی آدم کے لیے، آدم نے چکھ لی، لیکن دیکھ ساسا علی کے لیے گندم حلال ہوتے ہوئے بھی میں سیدہ کے ہاتھ کی بنی ہوئی جو کی روٹیاں کھاتا ہوں۔ کہتا مولا کوئی اور فرماتے جب آدم دانہ چکھ لباس جنت کا ہوا تھا، اللہ نے کہا آدم اس جنت سے نکلتے ہوئے جنت لباس اتار دینا، اتار دینا، جو کچھ جنت کا ہے جنت میں چھوڑ زمین پہ جانا ہے۔ علی مولا فرماتے وہ آدم تھا جس سے اتروا لیا گیا، یہ بچے ہیں جو زمین پہ منگوا لیا کرتے ہیں۔ انت افسم نو، اب افسم یہ نو مولا فرماتے انا میں نو سے افسم کیسے فرماتے دیکھ جب نوح نے امت تبلیغ کر ایک وقت آیا امت نوح کو بہت زیادہ تنگ کر دیا تو نوح نے دعا کی پروردگارہ ان پہ عذاب بھیج دیا، سب کے سب کو غرق کر ڈالا۔ وہ نوح تھا جس نے بد دعا کر دی۔ میں علی کے صبر کو دیکھ، مصطفیٰ کے جانے کے بعد لوگ میرے سلام کا جواب نہیں دیتے، لیکن علی نے آج تک کسی کے لیے بد دعا نہیں کی۔ علی خاموش ہے۔ اگلا جملہ مولا نے کہا دیکھ جب نوح نے بیڑا بنایا، بیڑا بنانے کے بعد عذاب آ گیا، بیڑا ترنے لگا، نوح کا بیٹا عذاب میں مبتلا تھا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی پروردگارہ میرا بیٹا ہے، میرے اہل سے ہے، پروردگارہ اسے بچا لے۔ فوراً آواز رب العزت آئی انہو لیس من اہلک، نوح یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ توجہ ہے، میں نے پہلا جملہ کہا تھا نسب نہیں نسبت ضروری ہے۔ اچھا اگر فرعون کے گھر میں بھی ہو تو اچھا ہوتا ہے، اور برا اگر نوح نبی کے گھر میں ہو تو برا ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے انہو لیس من اہلک، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ علی مولا فرماتے وہ نوح کا بیٹا تھا جو نوح کی اہلیت سے نکل گیا تھا۔ میں علی کے بیٹے دیکھ جسے جوانان جنت کا سردار کہا جاتا ہے۔ میں پڑھوں گا بھائی، جب تک قبلہ نہیں آتے میں آپ کے پاس ہوں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، یہ حدیثیں سنا رہا، اقوال سنا رہا، فرامین سنا رہا ہوں، اپنی زبان سے نہیں، علی کی زبان سے سنا رہا۔ اور علی سمجھنے کے لیے نا کم از کم علی ہونا ضروری ہے، یا علی یا مرتضیٰ یا مصطفیٰ یا خدا، یہ تین ہستیاں ہیں جو علی کو سمجھ سکتے ہیں۔ ایک علی خود ہے، ایک سرکار مصطفیٰ ہے اور ایک خدا ہے۔ اور پیغمبر خدا خود ارشاد فرماتے ہیں یا علی ما عرف اللہ حق معرفتہ غیری و غیرک وما عرفنی حق معرفتی غیر اللہ و غیرک وما عرفک حق معرفتی کا غیر اللہ و غیری۔ یا علی اگر خدا کو کسی نے پہچانا ہے یا آپ مرتضیٰ ہیں یا میں مصطفیٰ، یا علی اگر مجھ مصطفیٰ کو کسی نے پہچانا ہے یا وہ خدا ہے یا آپ مرتضیٰ ہیں، یا علی اگر آپ کو کسی نے پہچانا ہے یا وہ خدا ہے یا میں مصطفیٰ ہوں۔ یہ علی سمجھ نہیں آ سکتا۔ وہ واقعہ سب نے سنا ہوا، بہلول دانا سمندر کے کنارے بیٹھا تھا۔ میں نے لفظ دانا کہا ہے، دانا ہم سیانے کو کہتے ہیں،
سمجھدار کو، لیکن لوگ بہلول کو مجنون کہا کرتے تھے، پاگل کہا کرتے تھے۔ بہلول سمندر کے کنارے بیٹھا تھا، کوزہ بھرتا تھا، کوزہ خالی کر دیتا تھا، کوزہ بھرتا تھا، کوزہ خالی کر دیتا تھا۔ بندہ قریب سے گزر کے کہنے لگا بہلول کیا کر رہا ہے؟ بہلول کہتا ہے سمندر کے پانی کو کوزے میں بند کر رہا ہوں۔ بندہ کہنے لگا بہلول لوگ سچ کہتے ہیں، تو دیوانہ ہے، تو مجنون ہے، تو پاگل ہے۔ بہلول زمین سے اٹھا، کوزہ پٹک کے کہنے لگا اے بندہ خدا، مجھے پتا ہے کوزے میں سمندر نہیں سما سکتا، میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں جیسے سمندر کوزوں میں نہیں سمایا کرتے، میرے مولا علی لوگوں کی عقلوں میں نہیں آیا کرتے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، سعادت و آباد رہے، خدا رزق میں اضافہ کرے۔ میرے مولا علی تمہاری عقلوں میں نہیں آنا۔ میں نے لفظ بولا مجنون اور دیوانہ، اس پہ بھی ایک لفظ سنو اور ساتھ ساتھ کے اگلے سوال سنا دو۔ لوگ کہتے ہیں مجنون، پاگل، دیوانہ بہلول کو، کہتے کیوں ہیں؟ علی کی محبت میں۔ میسا میں تمار جب سولی پہ لٹکا تھا نا، سولی پہ لٹکے ہوئے، کٹی ہوئی زبان سے کلام کرتے ہوئے، تمار نے کہا لوگوں دیکھو، کسی بندے کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک لوگ اسے محبت علی میں دیوانہ نہ کہنے لگ جائیں۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر سے باواز ہو قبلہ کے انتظار میں طول دے رہا تھا گفتگو کو، اللہ سلامت رکھے انہیں۔ ایک دفعہ پھر سے باواز بلند۔ اگلا سوال ساسا نے کیا، بس ایک سوال سنیے اور ممبر قبلہ کے حوالے کرتا ہوں۔ ساسا کہتا ہے یا علی انت افضل ام موسیٰ، آپ افضل ہیں یا موسیٰ نبی؟ علی مولا مسکرا کے کہتے ہیں دیکھا نا افضل من موسیٰ، میں موسیٰ سے افضل۔ کہتا ہے وہ کیسے؟ مولا مسکرا کے کہنے لگے جب اللہ نے موسیٰ سے کہا جاؤ فرعون کے پاس اسے تبلیغ کرو، وہ باغی ہو گیا ہے، موسیٰ نے کہا پروردگارہ بندہ مارا تھا، میرے بھائی کو بھیجنا، وہ مجھ سے زیادہ لسان میں پھنسی بھی ہے، پروردگارہ اسے بھیج دے۔ موسیٰ تبلیغ کے لیے نہیں جا رہے تھے، میں علی وہ ہوں، موسیٰ نے ایک مارا تھا، میں نے ان کا کوئی چھوڑا نہیں تھا اور اکیلا سورہ برات لے کے چلا گیا تھا۔ اور آہستہ آہستہ نہیں، علی مولا فرماتے سریعاً سریعا، میں جلدی جلدی میں گیا، تیز قدموں کے ساتھ گیا، اور جب میں نے ان کے پاس جا کے گھوڑا روک کے تبلیغ کی سورہ برات کی، اس وقت وہ چپ کر کے سن رہے تھے، میں علی بول رہا تھا اور میں علی آہستہ آہستہ اپنی آواز بلند کر رہا تھا، گویا میں نے ان کے حلقوم سے زبانیں کھینچ ڈالی تھی۔ میں ڈرا نہیں تھا، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، اللہ نے مجھے شجاعت عطا کی۔ صلوات پڑھیے ذرا محمد۔ بس عزیزو، عظمت تو بڑی تھی، فضائل بھی بڑے تھے، ایک ایک فضیلت کا، ایک ایک عظمت کا بدلہ لیا ہے مسلمانوں نے اولاد علی سے۔ جب مظلوم کربلا گئے نا میدان میں، ایک ہی جملہ پڑھوں گا، مظلوم کربلا گئے میدان میں، جا کے پوچھا تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہنے لگے جی مولا جانتے ہیں۔ کہا جانتے ہو میں کس کا بیٹا ہوں؟ کہا جانتے ہیں علی مرتضیٰ کے بیٹے۔ کہا جانتے ہو میں کس کا نواسہ ہوں؟ جانتے ہیں آپ مصطفیٰ کے نواسے۔ تو امام نے کہا پھر اتنا کچھ جاننے کے بعد، میری عظمت، میری فضیلت، میرا نسب، میری نسبت جاننے کے بعد تم میرے ساتھ دشمنی پہ کیوں اتر آئے؟ مجھے قتل کرنے کے لیے کیوں آئے ہو؟ کہا بغضاً لأبیک، آپ کے بابا کا بغض ہے جو اس قدر ہمیں لے آیا۔ ایک ہی جملہ سنیے، جنہوں نے مجلس میں رونا ہے، باہر جا کے رونا ہے، بستر پہ رونا ہے، کہیں بھی مصائب کا دل کرے نا، سید زادے کے اس جملے کو یاد کر کے آنکھوں سے اشک بہا لینا،
شایان شان نہیں تھا وہ سلوک جو مسلمانوں نے علی کے بیٹیوں کے ساتھ کیا ہے۔ بیٹیاں علی کی تھیں، شرابیوں کے دربار تھے۔ ایک ذاکر جملہ پڑھ رہا تھا، کہا دخل زینب علی ابن زیاد، سیدہ ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی۔ ایک آیت اللہ مجلس سن رہے تھے، مجمع سے اٹھ کرنا امامہ زمین پہ پھینک کے کہا ذاکر حسین بس کرنا، اس سے بڑی کوئی مصیبت رہ جاتی ہے بیٹی علی کی ہو دربار شرابی۔ رو رو کے کہے مسلمانوں چادر دو، میں زہرا کی بیٹی ہوں، مسلمانوں چادر دو، میں عباس کی بہن ہوں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا